اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ میں سندھ اور پاکستان کی بیٹی ام رباب۔ میرا یہ ویڈیو پیغام خاص طور پہ ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب کے ترجمان کی جانب سے جو پریس ریلیز کی گئی ہے اس کو رد کرنا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب، میں کوئی بھی بات وداؤٹ پروف نہیں کہتی۔ آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے کر مجھے تو کلیئر تھا کہ آپ سرداروں کی کمداری کر رہے ہیں، پر عوام کو بھی آپ نے کلیئر کر دیا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ آرڈر ہے جو آپ نے آنریبل سپریم کورٹ میں خود جمع کروایا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب، آپ کی پریس ریلیز کا پہلا جھوٹ کہ ام رباب کی جانب سے پہلے بھی اس ایس ایچ او کے خلاف شکایت درج کی گئی تھی جس پر اس کو ریموو کیا گیا تھا۔ اس لیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمیٹی کے آپ خود ممبر تھے۔ آنریبل سپریم کورٹ میں دس واز یور سبمیشن، یہ آپ کی سبمیشن تھی کہ یہ ایس ایچ او ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے یہ اس بات میں ملوث ہے کہ پروکلیمڈ آفینڈر مجرم جو بھاگے ہوئے جن پر ہیڈ منی آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے رکھی گئی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ ملوث ہے۔ یہ میرا الزام نہیں تھا، یہ آپ کی سبمیشن تھی، یہ آپ کا بیان تھا آنریبل سپریم کورٹ کے اندر جو آپ نے رپورٹ سبمٹ کی تھی۔ دوسری بات، آپ اپنی پریس ریلیز میں کہتے ہیں کہ آپ کی پوسٹنگ 4 دن پہلے لاڑکانہ ریجن میں ہوئی ہے، تو ڈی آئی جی صاحب میں نے 3 دن پہلے آپ سے شکایت کی ہے جب یہ واقعہ کورٹ میں ہوا۔ یہ کسی ثانیے سے کم نہیں ہے کہ ایک بیٹی انصاف کے لیے در بدر ہے اور اس کو ہراس کیا جائے، اس کو تھریٹ کیا جائے، اور جب میں ہائی آفیشلز کو، ڈی آئی جی رینک کے آفیسر کو شکایت کرنے لگی ہوں اور میں بتا رہی ہوں کہ سر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی جو اپنی سبمیشن ہے، آپ کا جو اپنا بیان ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آپ نے اس ایس ایچ او کو کس طریقے سے وہاں پہ پوسٹنگ دی ہے کہ آپ نے خود کلیم کیا ہے کہ یہ سیاسی پوسٹنگ ہے، اور سیاسی بنا پہ اس کو سرداروں کی گود میں بٹھایا گیا ہے۔ جب میں آنریبل سپریم کورٹ کا نام لینے لگی تو ڈی آئی جی صاحب آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ یہ فیل کرانا چاہ رہے تھے، شاید سمجھتے ہیں کہ میں ایک بیٹی ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں شاید کمزور ہوں، میں آپ کے اس ابیوزنگ رویے سے ڈر جاؤں گی۔ آپ ایسے فیل کرانا چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے کیا الفاظ تھے کہ آپ کل نہیں، آپ ابھی چلے جائیں، آپ ابھی چلے جائیں سپریم کورٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئی ڈونٹ کیئر۔ تو ڈی آئی جی صاحب، یہ خود آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ اپنے آرڈر، اپنی سبمیشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے ایس ایچ او کے خلاف شکایت اس لیے کی جس کا یہ ثبوت سب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کھڑے ہو کر کورٹ کے اندر ہمیں ہراس کر رہا ہے، ہماری چیکنگ کروا رہا ہے، جس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے سیکیورٹی کے معاملے میں۔ ڈی آئی جی صاحب، یہ جھوٹا پریس ریلیز جاری کر کے آپ نے اپنی پوزیشن ڈکلیئر کر دی ہے کہ آپ ان سرداروں، جاگیرداروں کے خلاف نہیں جا سکتے۔ میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں، میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم زیادتی کے خلاف کھڑی ہوں، میں اپنی آنے والی نسلوں کے بقا کے لیے کھڑی ہوں۔ آپ بے شک سرداروں کی غلامی کرتے رہیں، مگر میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ آپ لوگ مجھے ڈرا نہیں سکتے، آپ مجھے ہراس نہیں کر سکتے، آپ لاکھ کوششیں کر دیں، پر میں ایک عورت ہوں، میں کمزور نہیں ہوں۔ انشاءاللہ میں آخری دم تک لڑوں گی۔ آپ کا جھوٹا پریس ریلیز مجھے ڈرا نہیں سکتا، مجھے ہٹا نہیں سکتا، مجھے جھکا نہیں سکتا۔ ڈی آئی جی صاحب، آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ وہ بک لیٹ ہے جو آپ نے آنریبل سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا تھا،
جس میں 10 اور ثبوت میرے پاس موجود ہے کہ جو آپ کی اس پریس ریلیز کو، آپ کی جھوٹی باتوں کو رد کرتا ہے. آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ دیکھ لیں. آئی جی صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنی ناانصافی ہو رہی ہے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم محفوظ نہیں ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہائی آفیشلز جاگیرداروں اور سرداروں کی کمداری کرنے میں لگے. آئی جی صاحب، آج میں آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ پڑھتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ جو انصاف تو نہیں کر سکتا، الٹا ہراس کر رہا ہے. ڈی آئی جی صاحب اب ڈائریکٹلی ہراس کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی وہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا پریس ریلیز جاری کر دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ڈی آئی جی صاحب اب خود آ کر اس کا جواب دیں. آئی جی صاحب، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ڈی آئی جی صاحب سے جواب لیں کہ انہوں نے بے بنیاد جھوٹے الزامات پریس ریلیز میں کیوں لگائے ہیں، جبکہ یہ ان کی خود کی سبمیشن تھی اور انہوں نے میرے نام پہ یہ الزام عائد کر دیا کہ میں نے اس طریقے کی کوئی شکایت درج کی تھی. میرے سیکیورٹی کے معاملات میں انٹروین کیا گیا ہے. میں آئی جی صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں. خدا نخواستہ کل کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ لاکھ نوٹسز لے لیں، کچھ نہیں ہوگا. امن امان آپ قائم کرانا چاہتے ہیں تو میری نظریں آپ کی جانب ہیں کہ آپ پوچھیں، آپ حساب لیں، آپ اس پہ انکوائری کرائیں اور مجھے پروٹیکٹ کریں. بہت شکریہ.